کہ اللہ حضرت کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور آج مجھے یہ اندازہ لگا ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، ہم سے مراد اہل اسٹیج علماء کرام، ہم تو ان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہیں۔ اللہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہم جیسے طالب علموں کو یہاں آنے کا موقع دے دیا کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ بیکار لوگ ہیں۔ آج پتہ چلا ہے سننے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ آج ایسے لگا جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذہنیت آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ ہمارے علماء حقیقت میں اپنی وراثت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ان علماء کرام کو سلامت رکھے۔ ہم نہیں جانتے کہ حضرت کے ساتھ وہ جہاں رہتے ہیں وہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ جانے، لیکن جو ہمارے حضرات ہیں علاقے میں جو عوام کرتی ہے وہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسے عالم پر اگر لاکھ روپیہ مہینے کا خرچ ہو تب بھی کم ہے، تب بھی کم ہے۔ حقیقت ہے کہ ہمارے سینوں سے علم دین کی تڑپ مٹ چکی، لیکن پھر بھی جو اہل علم ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ بالکل الٹ معاملہ ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ پیاسا دریا کے پاس جاتا ہے، اب دریا پیاسے کے پاس آ کے کہتا ہے بھائی اپنی پیاس بجھا لے، پھر بھی ہم پیاس بجھانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کو بقول ایک عالم کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم علماء کو جواب دیتے ہوئے، علماء کے مجمع میں ایک تبلیغی جماعت کے بڑے عالم نے جواب دیا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس کیوں جائیں جبکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ ضرورت ان کو نماز سیکھنے کی ہے، ضرورت ان کو روزہ سیکھنے کی ہے، ضرورت ان کو حج کے آداب سیکھنے کے ہیں، ضرورت ان کو ارکان اسلام سیکھنے کا ہے۔ ہم کیوں ان کے پاس جائیں، وہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ وہ پیاسے ہیں اور ہم کنواں ہیں۔ تو نیمتا تو یہی ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ میں نقل کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ کنواں نہ بنیں، آپ بادل بنیں، کہ بادل ہر ایک پہ برستا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جاتا ہے اور اس علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم بادل کی حیثیت سے بن کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے بات نہیں کرنی، مجھے اس جلسے میں آ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب آدمی ہوں۔ مولانا سہیم الدین صاحب کو اللہ سلامت رکھے، مفتی صابر صاحب کو اللہ سلامت رکھے، اور جو اس جلسے کے کارکنان ہیں، نوجوان ہیں، اور کون دن راجو جنٹل مین، سرفراز بھائی اور راجو جنٹل کدھر ہے؟ نام تو بڑا مشہور ہے اور بڑا عجیب ہے، کہاں بڑا ذرا ہم دیکھ لیتے نہیں، چلیے سرفراز بھائی ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سرفراز بھائی آپ کو جی اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے اور اللہ آپ کو صحت عافیت دے۔ آپ کو بظاہر لگتا ہوگا کہ ہم نے پیسہ خرچہ کیا، کچھ پتہ نہ چلا، نہیں، آج آپ کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے، اللہ کی قسم ساری زندگی کی کمائی لگا کے وہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ جو رب بخشنے پر آئے تو طوائف کو ایک قطرہ پانی کتے کو پلا دینے پر بخش دے، جو رب ایک بھوکے کو ایک لقمہ کھانے کھلانے پر بخشش کا فیصلہ کر دے، جو رب ایک گنہگار مجرم جوان کو جو زنا کا عادی تھا، جو زنا کی عادت میں
लबालब भरा हुआ था, वो एक नौजवान लड़की को पैसा देकर राजी करता है कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। वो राजी भी हो जाती है मजबूरी में, वो कमरे में बुलाता है और वो रोने लगती है। कहा खुदा की बंदी, मैंने तेरी पूरी कीमत अदा की है, जो तूने मांगा है मैंने दिया है, फिर क्यों रो रही है? तू तो अपनी मर्जी से आई है। तो कहा कि मैं बाक़िरा हूं, मैं गलत काम नहीं करती, आज तक कभी ऐसा नहीं किया, मैं कोई पेशेवर बाजारू औरत नहीं हूं, मेरी आबरू को बट्टा लग रहा है इसलिए रो रही हूं। अगर खुदा का खौफ आता है तो रुक जा। तो किफल जैसा नौजवान इस जुर्म से रुक जाता है। उस एक जुर्म से रुकने का नतीजा ये होता है कि सारी दुनिया जानती है कि ये जानी है, ये जिनाकार नौजवान है, लेकिन उसके इस जुर्म से, एक जुर्म से तौबा करने पर रब्बे कायनात उसकी बख्शिश का फैसला करके और उसके दरवाजे पर लिखवा देता है कि तिफल की बख्शिश अल्लाह ने कर। तो जो अल्लाह छोटे छोटे अमल पर इतना बड़ा बड़ा गुनाह माफ कर दे, इतना बड़ा काम आपने कराया है खत्मे बुखारी का, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हम सब की खताओं को माफ करेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह बदलने ठीक है। मुफ्ती साबिर साहब को, मुफ्ती साहब ने भी कहा था, मैं भी कह रहा हूँ कि मुफ्ती साबिर साहब आपके मस्जिद के इमाम भी हैं और इनका हक भी बनता है कि हम तो अक्सर ये कहते हैं कि अस्पतालों में हम जब जाते हैं ना, हम लोग अस्पताल में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, मैं कहता हूँ अगर एक दस्तूर बना लिया जाए, शादियों में लिफाफा दिया जाता है, शादी में लिफाफा दिया जाता है और बाज़ाब्ता एक पटवारी बैठाया जाता है, बाज़ाब्ता लिखता है, दस्तावेज बनाता है, आपने क्या दिया लिखवाया जाता है। मैं कहता हूँ लिफाफा बंद करो, जैसे हजरत ने इखलास पे बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की, लिफाफा बंद करो और वो पटवारी को हटाओ। अल्लाह के लिए किसी की मदद करने की नीयत हो, अस्पताल में जाओ, 100 रिश्तेदार शादी में बुलाए जाते हैं, कम से कम 100 को से कम कार्ड किसी का नहीं छपाता है, बेशक। तो 100 को रिश्तेदार ढूंढा है ना अपना वो, जी बिल्कुल। 100 रिश्तेदार अगर किसी अस्पताल में अपने रिश्तेदार से मिलने जाएं और 500-500 रुपए दे दें तो कितना हो जाएगा? हमारा मौत बड़ा कमजोर है, मेरे ख्याल से 50,000 हो जाए। जी जी, आसानी से उसकी जरूरत पूरी हो जाए, बेशक। अल्लाहु अकबर। और इस नीयत से दें कि ये अस्पताल में अगर हम कभी पढ़ेंगे तो ये आएगा, नहीं आएगा तो इसका हिसाब किताब लगा देंगे। नहीं, वो आएगा चाहे नहीं आएगा, हमारा हाल पूछे ना पूछे, हमें इसका बदल अपने रब से चाहिए। अगर इस नीयत के साथ अगर 100 मुक्तदी हैं, इमाम साहब बीमार पड़ गए या अस्पताल में उनके कोई रिश्तेदार हैं वो चले गए और 100 लोग अगर इस तरह से जाके 100 रुपए दे के भी मिल लें, सलाम कर लें तो 10,000 रुपये आसानी से बेशक ना हो सकता। आदमी किसी की मदद करना चाहे तो आसान रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए और जो कुछ हुआ है बहुत बड़ा अमल हुआ है, अल्लाह इस अमल को कबूल फरमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे के कारकुनान के कारोबार में बरकत अता फरमाए, सेहत आफियत। एक ऐलान है, हमारे मुफ्ती साहब के लिए जनाब लाल मोहम्मद साहब ने कुछ हदिया लाया है। हजरत वाला बहुत बीमार है, कमर का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आवाज़ पर लब्बैक है। तो हमारे तमाम असातिज़ा के लिए इन्होंने हदाया लाया था, हमारे लिए भी लाया है और हमारे मुफ्ती साहब के लिए भी और हमारे हाफिज साहब के लिए भी। उनसे दरख्वास्त है कि आकर ले लें, उठा कर दे जाए। तमाम जितने भी हमारे अहबाब थे जिन्होंने दिन रात हर एतबार से मेहनत किया, उनका मैं माशाअल्लाह ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ हाँ, नाबीना जानते हैं, नाबीना है लेकिन बहुत बीना है।
یہ اساتذہ اور بھی ہمارے ساتھیوں نے بہت سارے احباب نے اساتذہ کے لیے لایا ہے ہدایہ، تو اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دے دیں گے، وقت کی قلت ہے پھر اس کو لانا۔ سب ساتھیوں نے لایا ہے، بہت سارے احباب نے لایا ہے مدرسے کے اللہ جزاک اساتذہ کے لیے، تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک خواہشات کو قبول کرے اور ان کی نیک خواہشات کے اللہ تعالیٰ تکمیل کرے۔ میں خاص طور پر ہمارے سرفراز بھائی ہیں جنہوں نے ہماری ایک آواز پر لبیک کہا اور پورے دیولیا میں انہوں نے تنے تنہا کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت والا آپ بے فکر رہیں، جلسہ ہو کر رہے گا، اور الحمدللہ انہوں نے ہر اعتبار سے جانی مالی ہر اعتبار سے اتنا محنت کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ حضرات کے سامنے جتنا کچھ نظر آ رہا ہے ایک جوان شخص کی یہ محنت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جوان اگر کسی فیلڈ میں کسی میدان میں کھڑا ہو جائے تو کام کبھی بھی ادھورا اور ناقص نہیں رہ سکتا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں پھر سے ہمارے سرفراز بھائی کے ایمانی جذبہ کو، ایمانی قوت کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ دائم قائم رکھے۔ الامان والحفیظ۔ حضرت والا ہمارے خیال ہے کہ اب جب آ گیا ہے تو نام پڑھ کے دے دیا جائے، تھوڑا سا نام پڑھ کے آپ ہی دے دیں جن کا نام ہے۔ یہ حافظ فیضان صاحب کا ہے، حضرت والا لے جائیں۔ یہ مولانا مفتی ثابت صاحب قاسمی دھم لے لیا جائے حضرت۔ عطا فرمائے دینے والوں کو۔ یہ مفتی ثابت صاحب کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اور دیکھیے دو ہے، یہ بھی مفتی صاحب ہے۔ چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور دیکھیے کن کا ہے، یہ فیضان صاحب اللہ حافظ فیضان صاحب، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو، ان خواہشات کو، ان کے تمام مسائل اور تمام مصائب کو دور فرمائے اور ہر اعتبار سے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔ حضرت والا دعا فرمائے۔ مفتی ظفر اللہ صاحب قاسمی آئیں اور دعا کریں۔ بہت ہی ہمیں گفتگو آج سننے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو لمبی عمر دے، صحت و عافیت دے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. رب کریم، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم تو وہ رب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ان کی بھی تو نے حفاظت کی۔ رب کریم تو وہ رب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی حفاظت تو نے کی۔ رب کریم تیری طاقت کا اندازہ پوری دنیا لگا سکتی ہے، اور تیرے طاقت کے بارے میں پوری دنیا کو علم ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم اگر ہمارے پیچھے کوئی دشمن ہے جو ایمان کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، ان سے حفاظت فرما۔ رب کریم یہ اس مجمع کو قبول فرما۔ رب کریم اس ادارے کو قبول فرما۔ رب کریم یہ مجمع میں گنے چنے لوگ ہیں، تیرے سامنے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، انہیں یقین ہے کہ یہ تیرے سوا کوئی انہیں دعا قبول نہیں کر سکتی۔ رب کریم تیرے یہ بندے ہیں، تیرے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ رب کریم ایک ماں، اس کا بچہ اگر رونے لگے تو ماں تڑپ جاتی ہے،
تو نے تو اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، اپنی قدرت کی ہاتھ سے انہیں وجود دیا ہے۔ رب کریم تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کریم اس مجمع کو قبول فرما، رب کریم ہمارے گناہوں کو قبول معاف فرما، رب کریم اس مجمع کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ رب کریم یہ مجمع لاچار ہے، تیرا محتاج ہے، رب کریم اس مجمع کو قبول فرما۔ رب کریم اس مجمع میں اور خاص طور سے ایمان کی حالت میں دنیا میں بہت سے پریشان حال لوگ ہیں، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی کرا رہا ہے، کسی کے تکلیف اتنے ہیں کہ ان کی تکلیف دور ہونے کے نام نہیں لے رہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کی تکلیف کو دور فرما۔ رب کریم ہم تیرے سامنے کیا مانگ سکتے ہیں، ہمارے الفاظ اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے درد ہیں۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے درد کو ختم فرما۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ مرنے کی بعد کی نعمتوں سے نواز دے۔ رب کریم یہ شکایت ہمیشہ آتی ہے، کتنی بچیاں اپنے گھروں میں بغیر شادی کے جہیز کی وجہ سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی زندگی کی وجہ سے بغیر شادی کی پڑی ہیں۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کا جوڑا نصیب فرما۔ رب کریم یہ بچیاں جو آج یہاں سے فراغت حاصل کر رہی ہیں، رب کریم ان کے صدقہ طفیل میں، ان کی برکت سے، ان کے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ رب کریم ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، رب کریم بہت گنہگار ہیں۔ رب کریم یہ مجمع صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ آخر میں اپنے رب سے معافی مانگیں گے۔ رب کریم تجھ سے یقین ہے، اس رات کی تنہائیوں میں یہ مجمع تجھ سے رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے۔ اس مجمع کو نماز پڑھنا نہیں آتا، تیری عبادت کرنا نہیں آتا۔ رب کریم خوف ہے کہ کیسے ہماری عبادت قبول ہوگی۔ وہ میدان محشر ہوگا، وہ تیرا قہر ہوگا۔ رب کریم اس قہر سے ہم کیسے بچیں گے؟ ایک طرف جہنم ہوگا، ایک طرف تیری رحمت ہوگی۔ رب کریم اپنے رحمت کے سائے میں، اپنے حبیب کی امتی ہونے کے صدقے طفیل میں ہمارے پردوں پر تو پردہ، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، ورنہ دنیا میں ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر دنیا والے جان لیں تو چہرے پہ تھوکنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ رب کریم بہت درد ہے، کس کو بیان کرے، اس مجمع میں کیا کیا کہے۔ رب کریم یہ مجمع کچھ تو پڑھا لکھا ہے لیکن کوئی جانتا نہیں ہے، وہ کس الفاظ میں اپنے درد کو تیرے سامنے بیان کرے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ رب کریم اس مجمع کو قبول فرما۔ رب کریم اس مجمع کی برکت سے پوری دنیا کے ایمان والوں کو بھی ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ رب کریم یہ دنیا کی چھوٹی سی سزا، یہ دنیا کے جیل خانے اور یہ دنیا کی مصیبتیں انسان برداشت نہیں کر سکتا، سینہ پھٹتا ہے، ٹینشن سے انسان چاہتا ہے پھانسی لگا لے، لیکن وہ قبر کا عذاب کیسا ہوگا کہ جس میں سانپ جب ڈسے گے تو 70 گز انسان زمین پہ جائے گا۔ وہ کیسا ماحول ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی تماچا لگاتا ہے تو ماں چھوڑانے کے لیے دوڑتی ہے، باپ آ جاتا ہے، بھائی سہارا دیتا ہے اس قبر میں جبکہ کوئی نہیں ہوگا، تیرے سہارے کے سوا کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔ رب کریم اگر اس وقت بھی
تو سارا نہیں دے گا، اس وقت بھی تیری مدد نہیں ہوگی تو پھر کون مدد کرے گا؟ رب کریم ان آنسوؤں کی برکت سے اس مجمع کو قبول فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، میدان محشر کے حساب و کتاب کو آسان فرما۔ رب کریم تو قرآن میں کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ انسان زمین پر جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی۔ رب کریم ہمارے ہر گناہ کو اگر یہ زمین مجمع میں گواہی دینے لگے تو یہ ایک مفتی، یہ ایک عالم جس کے لیے لوگ اپنے آنچل کو بچھاتے ہیں، جس کو مصافحہ کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جس سے معانقے کے لیے لوگ لائن لگاتے ہیں، وہ مجمع میں کیا رسوائی ہوگی، وہ لوگ کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دینا، رب کریم ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے دینا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جس حبیب نے زندگی دی، جس حبیبی میں چلنے کا طریقہ سکھایا، لیکن ہم دنیا میں غافل ہو کر اس کی زندگی کو نہیں اپنا پا رہے۔ رب کریم جو بھی گستاخی ہوئی حضور کی شان میں اسے معاف فرما کر ان کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔